बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सज्जाद मीर के साथ मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज़िल हुमा। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में उन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे जो ज़ेर गौर हैं, ज़ेर बहस हैं। हमेशा की तरह सज्जाद मीर साहब का तज्जिया भी लेंगे और सबसे बढ़कर उन मसाइल पर बात करेंगे जिनको हल करने वाले भी मौजूद हैं और हल भी मौजूद है। सज्जाद मीर साहब, सबसे पहले बात करना चाहूंगी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के फंक्शनल के सेक्रेटरी हैं मोहम्मद अली दुरानी। उन्होंने कोट लखपत जेल में शहबाज शरीफ से मुलाकात की है और स्पेशली ये बात की है कि इस्तीफों के बजाय अगर हम मुज़ाकरात करें तो बेहतर है। असल में मोहम्मद अली दुरानी सिर्फ फंक्शनल के सेक्रेटरी नहीं है, सेक्रेटरी जनरल नहीं है, बल्कि हमारी सियासी तारीख का एक बहुत ही एक्टिव फाल किरदार है। मुशर्रफ की काबीना में ये इतने ही इंपॉर्टेंट थे जिससे मतलब शेख रशीद थे उन दिनों में, ये शायद वज़ीर इत्तलात भी रहे हैं, लेकिन ये ज़्यादा बैलेंस तरीके से बात करते थे, बोलते थे। ये पासबान एक तंजीम बनी थी जिसमें बिल्कुल जमात इस्लामी से हट के ये कुछ लोगों ने एक ग्रुप बनाया था। एक एग्रेसिव खिदमत का जज्बा इनके अंदर था और ये उसके बानियों में से है। और सिर्फ यही नहीं है बल्कि इनका उस ज़माने में जनरल हमीद गुल साहब से बड़ी कोलैबोरेशन थी, जिसका मतलब है कि नज़रियाती तौर पर ये ख़ास मिजाज के आदमी हैं, दोस्त थे हमारे। और जब मुशर्रफ की हुकूमत ख़त्म हुई तो बहुत से लोग जो थे वो अपनी वही लाल हवेली की सियासत करने लग गया, कोई कुछ करने लग गया, कुछ अपनी इंपॉर्टेंस के लिए कुछ करते रहे। ये ज़रा इन्होंने अपने आप को अलग करके बहावलपुर सूबे की तहरीक या बहावलपुर के मसाइल पर तवज्जो देनी शुरू कर दी। इनके राब्ते सारे उन लोगों से होंगे जो कंसर्न होते हैं इन मामलात पर और अहम हुआ करते हैं, यानी ये बात यहाँ नोट करने की ये है। बिल्कुल। तो इन्होंने अब फंक्शनल लीग भी पनाहगाह बन गई है उन लोगों की जो दूसरी पार्टियों के साथ आम जो पॉलिटिक्स से एडजस्ट नहीं हो पाते। जैसे सेक्रेटरी जनरल बन गए सरदार रहीम है जो मुस्लिम लीग नून में थे, अब वो फंक्शन लीग के सेक्रेटरी इत्तलात हैं। और वो एक उनकी बहुत बड़ी रेस्टोरेंट की चेन है जो पाकिस्तान में एक ख़ास वजह से शोहरत भी रखती है। ख़ास वजह ये है उनकी कि इंडिया से जो आते हैं तो टिपिकल पाकिस्तानी फूड के लिए लोग बहुत सारे हमीद हारून वगैरह लोगों को वहाँ लेके जाते हैं। तो फंक्शनल लीग अगरचे राजा साईं पहले कराते थे जो पीर पगाड़ा है, मैं उनको राजा साईं के तौर पे जानता हूँ, वो पीर पगाड़ा के बेटे थे और उनका और मजाज लगता था, और तरह के अंदाज थे। लेकिन जब यूं ही उनको जानशीनी मिली तो लगता है कि उनका पूरा मजाज जो कैरेक्टर जो है ना बदल के है, बिल्कुल और तरह के हो गए। अच्छा, अब वो फंक्शनल लीग जो है वहाँ सिंध में जो एक तरह की मुखालफ है पीपल्स पार्टी की और एक बड़ी पोटेंट फोर्स है, एक ताकत रखती है और कुछ इलाकों पर उनका कंट्रोल है। तो मेरा ख्याल में उन लोगों ने चाहा होगा कि वो मुस्लिम लीग के साथ, नून के साथ तो चल नहीं पाते, ना काफ के साथ चल पाते। काफ के साथ तो बेहतर रहते हैं, नून के साथ नहीं, क्योंकि उनके ख्याल में क़यादत जो है उन्हीं ज़ाहिर है कि पीर पगाड़ा के कहने पे बजिंजो आए थे और नवाज शरीफ ने बजिंजो से ही पावर दी थी गोया, तो वो अपनी पावर का सेंटर रखना चाहते हैं अपने पास। वो एक जैसे पीर और वडेरा भी, जागीरदार भी और फ्यूडल जो बैकग्राउंड भी सारी उस हिसाब से सियासत करते हैं। ये उनके ज़रा विजनरी किस्म के लोगों में से शामिल हो गए हैं। तो उन्होंने पीर पगाड़ा की चूँकि तल्लुकात हमेशा से रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट से, बल्कि मैं साफ कहूँ तो फ़ौज से, इसलिए कि हुल फोर्स जो कि सहरा की हिफाजत करती है सरहदों की हमारे यहाँ, वो असल में जो पीर पगाड़ा के मुरीदैन पे मुश्तमिल है। वो ऑफ द रिकॉर्ड जो है सारा वो काम। तो इनका आने का मतलब ये है कि शहबाज शरीफ से इनकी मुलाकात जो है इसमें उन्होंने बता भी दिया कि वो मरकजी लेवल पे डायलॉग का कायल है और इशारे दिए। ये तो नहीं कहा कि मुझे कहा गया है कि जाओ, लेकिन उन्होंने कहा कि सब मान जाएंगे, पार्लियामेंट में बात हो सकती है, हो जाए। अच्छा, वो क्यों उनके साथ राब्ते रखना चाहते हैं? वो कहते हैं कि मुल्क में जमहूरियत रहे, मुल्क में अमन अमान रहे, इस्तेहकाम रहे। ये एक रोल है जो उन्होंने अपने लिए तलाश किया है, या कुछ लोगों ने सोचा है कि इनको इस काम के लिए इस्तेमाल किया जाए। वो एक्टिव हुए हैं और उसके बाद सज्जाद मीर साहब, मोहम्मद अली दुरानी ने आज जो गुफ्तगू की है नाजरीन को वो सुनाते हैं कि उसमें क्या कहा था। ठीक है, अब जो साइन होना चाहिए ना जी, वो होना चाहिए मिसाके जमहूरियत, ठीक है ना जी, और मिसाके बर्दाश्त, मिसाके रिकंसिलिएशन, मिसाके डेमोक्रेसी, मिसाके पार्लियामेंट के इन इदारों को हम आगे बढ़ाएं। और देखें जी, अब इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर आप जितनी मर्जी आवाजें कस लें, किसी के ऊपर जितनी मर्जी आवाजें कस लें, लेकिन ये मुल्क तो हमारा है, हमने रहना तो यही है। अगर अब मैं आपको हुकूमत के लिए जो है मेरी एक राय है कि आखिर में तो इलेक्शन में जाना है ना,
इलेक्शन में जाना है तो परफॉर्मेंस पे जाना है, वो तो खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कह दिया। तो परफॉर्मेंस करने के लिए बिजनेस को नॉर्मल होना चाहिए। अगर टकराव को आप इस वक्त कम करेंगे, हाथ जोड़ के भी अगर अमन लाएंगे, तो वो अमन जो है वो आपके अकाउंट के अंदर एक अच्छा एसेट साबित होगा। देखें जी, मैं इसके बारे में, मुझे पाकिस्तान के ऊपर लामतनाही और गैर मुतज़लज़ल मेरा यकीन है कि इस मुल्क का मुस्तकबिल एक रोशन मुस्तकबिल, और इसके रोशन मुस्तकबिल में जो बुनियादी किरदार है वो इस मुल्क की क़यादत और इस मुल्क की सियासी लीडरशिप ने प्ले करना है, इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट ने। सज्जाद मीर साहब गुफ्तगू मुलाहिजा की, जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि जो मैं आखिरी राय देता हूँ, इसको कैसे देखते हैं? उन्होंने स्पेशली ये वर्ड कहा है कि जी मैं रोशन मुस्तकबिल देखता हूँ। असल में ये मैंने बताया ना कि ये बड़े एक जो पासबान तंजीम थी जिसको इन्होंने उस वक्त इमरान के साथ भी रहे थे, इमरान के साथ भी कॉर्पोरेशन थी, मैंने हमीद गुल का नाम तो लिया, इमरान का कि जितनी एक नई फोर्सेस आ रही थी, एक रोशन ख्याल सी, लेकिन उसके साथ ही कोई वो कोई इनकलाबी उस तरह की नहीं थी जिस तरह की कोई पीपल्स पार्टी या दूसरे, तो वो उन फोर्सेस को रिप्रेजेंट करते थे। मुशर्रफ के साथ जाके भी इन्होंने कुछ काम उस तरह एक्टिव आदमी थे काम। अब इन्होंने जो इतने खामोश रहे, लोगों ने कहा पता नहीं गायब हो गए। बहावलपुर का लेकर आए, कहा गया कि जिनको मसरूफ कर दिया गया बहावलपुर में, कभी कोई तो रोल आपको देना है। अब आके जब दोबारा आए तो उन्होंने कहा कि ये पहला मौका नहीं है कि ये तो आज की इसकी तस्वीर हो गई, फोटोशूट हो गया, ऐलान करके मैं आया हूँ, मैं मिलता रहता हूँ लोगों से, मैं राब्ते में रहता हूँ और मेरा जो किरदार है वो मैं अदा करता रहता हूँ। मतलब उन्होंने जो है इस बात का एतराफ़ किया कि मैं कुछ करना चाहता हूँ और मेरे राब्ते भी हैं और सबको मालूम है और मैं उनके तहत कुछ काम कर भी सकता हूँ, और काम करना इसलिए ज़रूरी है कि ये तसादम की सूरत हाल जो है इससे किसी को कुछ हासिल नहीं होगा, ना हुकूमत को ना अपोजिशन को। तो सर ये जो ट्रैक टू मुज़ाकरात का लफ्ज़ इन्होंने बोला है, इसमें क्या स्पेसिफिक यही है कि इस्तीफे ना दिए जाएं, या ट्रैक टू मुज़ाकरात में कुछ और चीज़ें भी इन्होंने शामिल की होंगी? ट्रैक टू असल में वो मुज़ाकरात होते हैं माफ़ कीजिएगा, जो हुकूमतों के दरमियान भी हो सकते हैं और अफराद के दरमियान भी हो सकते हैं, पार्टियों के दरमियान। एक क्रिटिकल ये है कि हेड ऑफ जरदारी अपना नुमाइंदा मुंतखब करे, उधर से हुकूमत अपना नुमाइंदा मुंतखब करे, इधर से नवाज शरीफ करे, और बाजार वो एक डायलॉग हो पार्टियों के दरमियान। नहीं, अंदर खाने कुछ लोग होते हैं जो काम करते हैं, जैसे जुबैर साहब मिले थे एक ज़माने में आर्मी चीफ से, वो इस तरह ट्रैक टू डिप्लोमेसी थी। जैसे हमारी निमरा मुज़ाकरात हुए इंडिया के साथ, उनका चर्चा नहीं हुआ, न्याज़ नाइक थे, जनरल उमर भी थे उसमें, जनरल उमर असद उमर के, और दूसरे ये जो हैं जुबैर उमर, ये एक उस पार्टी में, उस पार्टी, ये इनके वालिद जो जनरल उमर थे, जो 70 में हमारे सिक्योरिटी चीफ भी थे, हमारे बड़े बुजुर्ग दोस्तों में से थे, बड़े मज़े के आदमी थे, वो भी शामिल रहे, जनरल नसीर अख्तर शामिल रहे। तो ये मुज़ाकरात होते थे कि दोनों हुकूमतों के दरमियान ओपनली, खारजा ऑफिस के लेवल पर तो नहीं, लेकिन अंदर खाने कुछ लोग हैं जो बातचीत कर रहे हैं और रास्ता हमवार कर रहे हैं। ये ट्रैक टू मुज़ाकरात होती हैं। तो ये मतलब इनका कहने का मतलब है कि लाजमी नहीं कि इस पर आपकी पार्टियों के हेड बैठ के फैसला करें या उनकी कमेटियां बैठ के फैसला करें। कोई हमारे जैसे लोग भी अंदर अंदर से बात करके मामले को बेहतर कर सकते हैं और उसको ठीक तौर पर सही रास्ते पे लगा सकते हैं। तो सर ज़राए के मुताबिक ये भी बात चली है कि जो इनकी मुलाकात हुई थी, मुलाकात में स्पेशली शहबाज शरीफ ने ये चीज़ कही है कि मैं जेल के अंदर रहकर क्या कर सकता हूँ। हाँ, ये मैंने पहली बार एक बार नोट की है कि जब ताज़ियत के लिए हम गए थे उनकी वालदा के इंतकाल पर, तो किसी ने कोई कहा ये कर लो कि मैं तो जेल में हूँ, पहले रहा तो कराओ। तो सर ये बयान को कैसे मुझे देखते हैं? लगता है कि शहबाज शरीफ को जेल में रहना भी जो है ना वो खल रहा है और दुरुस्त तौर पे खल रहा है। आज उनसे पूछा गया इनसे दुरानी साहब से कि साहब अजीब शामी साहब ने एक प्रोग्राम में कि आपने अंदर शहबाज शरीफ और हमजा एक ही जेल में मुलाकात होती है, तो उन्होंने कहा जी मुलाकात क्या होनी है। वो कहते हैं कि हफ्ते में एक मुलाकात ये करा देते हैं तो हो जाती है, वरना कहीं 2 हफ्तों में। यही नवाज शरीफ और मरियम के साथ हुआ था, एक ही जेल में थे, एक ही जेल के 2 सेलों में थे, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं कराई जाती थी। और जिस पे आज मुजीब शामी ने तबसरा भी किया कि पुराने वक्तों में, अच्छे वक्तों में ये होता था कि एक ही मुकदमे के मुलज़म जो है वो कम अज़ कम इकट्ठे रखे जाते थे। फैज़ साहब इकट्ठे थे, उनके सारे साथी, और बाद में वो भी हीरो बने, लीडर बने एक तरह के। तो लेकिन यहाँ अब ट्रेडिशन जो हो गई है
کہ آپ باپ بیٹی کو الگ رکھتے ہیں، باپ بیٹے کو الگ رکھتے ہیں، کہیں مل نہ جائے، کیا سازش کر لیں گے، انقلاب لے آئیں گے، کیا کر لیں گے، کیا کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو؟ تو سر اب محمد علی درانی نے جو نئے پروجیکٹ کی مخالفت کی ہے، آپ کو بھی پتا ہوگا حکومت کی جانب سے، تو اس طریقوں کو کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں، جو ان کا رویہ، وہ کہتے ہیں ہم تو حکومت کے اتحادی ہیں، فنکشنل لیگ جو ہے کہ وہ حکومت کی اتحادی ہے، شامل ہے حکومت پہ، تو ہم تو جو کچھ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی مخالفت میں نہیں کہہ رہے، جی ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا فائدہ بھی اسی میں ہے کہ آپ تصادم نہ لیں، اور اپوزیشن کی ہم مخالفت نہیں کر رہے، ہم ان سے کہتے ہیں آپ کے لیے بھی رستہ کوئی نہیں ہے، رستہ یہی ہے جو مذاکرات کی میز سے نکلے گا۔ تو گویا انہوں نے کہا کہ ہم تو سب کی بہتری کے لیے اور ملک کی بہتری کے لیکن سر لیے۔ یہ جو ریور راوی پروجیکٹ ہے یہ ہے تو امپورٹنٹ، کون سا جی؟ یہ جو راوی پروجیکٹ ہے یہ ہے تو امپورٹنٹ۔ اچھا ہاں، وہ ریور پروجیکٹ کا دیکھیے، وہ بیسیکلی تو پروجیکٹ جو ہے پانی کو زیر زمین ذخیرہ کرنا بھی، راوی کو ٹھیک کرنا بھی، اور یہ اس کی فیزیبلٹی پر سب سے پہلے تو شہباز شریف نے تیار کرائی تھی 25 کروڑ پہ دے کے۔ اب ان کی فیزیبلٹی جو تھی اس پہ ان کیا، دیکھیں یہ وہ بات کرتے ہیں جس کا عام آدمی کو اٹریکشن ہو۔ سر رؤف طاہر سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اچھا، رؤف طاہر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جناب ان سے رہنمائی لیتے ہیں کیا صورتحال بنتی ہے، وہ میرا خیال میں کچھ تھوڑی سی روشنی ڈال سکیں گے ان سائڈ کی بھی۔ السلام علیکم رؤف طاہر صاحب۔ جی وعلیکم السلام برادر محترم، کیا حال چال ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ٹھنڈ بہت ہے میر صاحب۔ ٹھنڈ بہت ہے، آج وہ کچھ دیا جلایا ہے، وہ محمد علی درانی نے، آپ کے ہمارے دوست، اور وہ شہباز شریف صاحب سے ملے اور کہتے ہیں باہر آ کے کہ جی ایک گرینڈ ڈائلاگ ہونا چاہیے اور تصادم کی فضا اچھی نہیں ہے۔ شہباز شریف صاحب نے کہا میں جیل میں رہ کے کیا کر سکتا ہوں۔ کیا آپ سارے اس منظر کو کیا دیکھتے ہیں؟ کوئی انیشیٹو وہ ٹریک 2 جسے کہتے ہیں وہ ہو رہا ہے یا کچھ کیا ہے یہ؟ میر صاحب ایک بات تو ظاہر ہے، ویسے اگر موجودہ پیر صاحب گارا کے والد محترم پیر صاحب گارا بڑے جو تھے، جن سے آپ کی سیر تو ملاقاتیں نہیں، لاہور آتے تھے تو ہم بھی، جی میری ان سے ملاقاتیں بھی نہیں، اور ان سے بھی جو آپ پیر پگاڑا ہے ان کو ہم راجہ سائیں کہتے تھے، یعنی کہ راجہ سائیں، اور یہ شاید آپ کو اس میٹنگ میں چائے بائے بھی صرف کرتے ہو جو جس میں پیر صاحب پگاڑا تھا میزبان ہوتے تھے۔ ان سے اور بھی کئی رابطے تھے، یہ تامم مری صاحب کے قریب تھے، پروین مری کے، تامم مری کے جو شازیہ مری کے والد اور والدہ ہے، تو ان کے ہاں آتے تھے، اور میرے چونکہ ان کے بڑی نیاز مندی تھی تو وہاں بھی ان سے ملاقات رہتی تھی۔ تو بھائی صاحب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بڑے پیر صاحب پگارا مرحوم جو ہے وہ عموماً یہ کہا کرتے تھے کہ بھی ہم تو GHQ کے آدمی ہیں۔ ہاں بالکل بالکل، جس کا ایک مفہوم یہ بھی لیا جاتا تھا کہ 65 کی وار میں ان کے ہور جو تھے وہ باقاعدہ یعنی فوج کے ساتھ مل کے اس محاذ پہ لڑے تھے، اور یہ بھی کہ ہوروں کا پاکستان کی باقاعدہ فوج ہماری جو ہے ان کے ساتھ دفاعی حوالے سے کوئی رابطہ بھی رہتا ہے، اور باقی سیاسی لحاظ سے بھی آپ کو معلوم ہے کہ پیر صاحب پگارا جو ہے وہ بھٹو صاحب کو تو شدید مخالف تھے، اور ضیاء الحق کے ساتھ ان کا معاملہ جو تھا وہ دلچسپ تھا، وہ کبھی بلی اور چوہے کی مثال دیا کرتے اور کبھی کچھ تو آپس میں کے لوگ جھونک چلتی رہتی تھی، لیکن یہ حقیقت ہے کہ پیر صاحب پگارا جو ہے اور ان کے بچے بھی وہ GHQ سے ایک خاص تعلق رکھتے ہیں، سیاسی لحاظ سے بھی اور سندھ کی حساسیت کے لحاظ سے بھی اور سندھ کے اسٹریٹجی کے معاملات کے جو بات میں لپٹ کر کہہ رہا تھا آپ نے صاف لفظوں میں کہہ دی، بالکل ٹھیک بات ہے۔ اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ موجودہ GDA جو ہے جس میں ذوالفقار مرزا صاحب ہے، ان کی بیگم صاحبہ مرزا صاحبہ ہے، اور پیر صاحب پگارا اور لوگ ہیں کہ یہ کن کے اشارے پہ یہ حکومت کے ساتھ کولیشن میں گئے ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کی پالیسیوں سے اور ان کی کارکردگی سے یہ لوگ کوئی بہت زیادہ خوش نہیں ہے کہ آخرکار انہیں بھی سیاست کر رہی ہے نا سر، تو سیونگ تو انہیں بھی چاہیے، اور دوسرے تو یہ بھی بڑا مشکل ہے کہ یہ کھلا اس وقت تک کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کو واضح موقف نہ لے لے، کوئی پوزیشن لے۔ چنانچہ آج جسے محمد علی درانی صاحب نے کہا ہے کہ وہ
اس پیغام کے ساتھ ملے ہیں شہباز شریف صاحب سے کہ گرینڈ ڈائیلاگ کی طرف جانا چاہیے. اور آپ کو معلوم ہے کہ شہباز صاحب جب والدہ صاحبہ کی وفات میں پیرول پہ رہا ہوئے تھے تو اگرچہ انہوں نے کوئی سیاسی بات کرنے سے گریز کیا، لیکن یہ بات انہوں نے بہرحال میڈیا سے گفتگو میں کہی، جس میں شاید آپ بھی تھے اور سلمان غنی بھی تھے، کہ جی نیشنل ڈائیلاگ ہی ہونا چاہیے. پھر یہ بھی کہا کہ اس سے کہا گیا کہ جی آپ اس بارے میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس کے لیے تو مجھے جیل سے باہر نکالے. بالکل ٹھیک ہے، میں یہی بات ابھی کہہ چکا ہوں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. جی جی. جو بات یعنی ظاہر بات ہے کہ جو آدمی جیل میں پڑا ہے، اس کا بیٹا جیل میں پڑا ہے، اور عالم یہ ہے کہ آپ والدہ صاحبہ کی وفات کے بھی 5ویں دن یعنی اتوار کو ان کی وفات ہوئی، سوموار منگل بدھ جمعہ کی شام کو آپ دونوں باپ بیٹے کو رہا کرتے ہیں، اور اس کے بعد بھی 4-5 دن کے رہائی ہوتی ہے، اور پھر آپ 1 دن کی ایکسٹینشن دیتے ہیں اور انہیں پھر جیل میں ڈال دیتے، اور وہاں بھی باپ بیٹا الگ الگ بیرکس میں ہے. اور ایک اور معاملہ ہے میر صاحب، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا جی کہ مسلم لیگ کی داخلی سیاست میں، جسے میں اختلافات کا نام تو نہیں دوں گا، لیکن اختلاف رائے تو بہرحال موجود ہوتا ہے پارٹیوں کے اندر، تو جس میں شہباز صاحب کو مرد مفاہمت کہا جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جب نواز شریف صاحب خلائی مخلوق کا ذکر کر رہے تھے، الیکشن سے پہلے کی بات ہے، تو شہباز صاحب سے پوچھا گیا کہ وہ خلائی مخلوق، انہوں نے کہا کہ میں تو خدائی مخلوق کو جانتا ہوں، خلائی مخلوق کو نہیں جانتا. تو اس جیسے مرد مفاہمت کو بھی، کہ جو پارٹی کے اندر بھی مفاہمت کی بات کرتا تھا، پارٹی کے باہر بھی مفاہمت کی بات کرتا تھا، اسے جب آپ جیل میں ڈال دیتے تو خود پارٹی کے اندر بھی تو اس کا مفاہمانہ بیانیہ جو مفاہمت کا بیانیہ جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے نا جی. لیکن بہرحال محمد علی درانی صاحب جو ہے وہ ایک تو جن کا پیغام لے کے مل کے ان کے رابطے بھی ہیں، اور دوسرے یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ درانی صاحب کے بھی کہاں رابطے ہیں. اور میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ انہیں جو ذمہ داری دی گئی ہے مسلم لیگ فنکشن میں، وہ بھی یعنی کسی کے کہنے پہ دی گئی ہے. اس ملاقات کی ایک سیاسی اہمیت ہے سر. جی میں ابھی کہہ رہا تھا کہ بڑے لوگوں کی پناہ گاہ بنتی ہے مسلم لیگ فنکشنل، مثلا یہ گئے، یا ہمارے دوست سردار رحیم تھے، یہ ہاں وہ سیکٹری اطلاعات بن گئے ان کے. یہ بھی ذمہ داری دی جائے، یا کچھ کہہ لیجئے یا یہ کہہ لیجئے کہ ان لوگوں کی ایک پناہ گاہ بنتی ہے جو پاکستان کا نام بھی لیتے ہیں لیکن مین سٹریم پالیٹکس میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہیں کر پاتے، یہی کہا جا سکتا ہے. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کچھ تھوڑا بہت ہی بات چیت چلے گی، اور کہیں آپ کا خیال ہے کہ جیسے کہا جاتا ہے زرداری صاحب کے بھی اور نواز شریف کے بھی، اور جسے ٹریک 2 کہتے ہیں، کچھ رابطے ہیں؟ آج محمد زبیر نے پریس کانفرنس کی ہے اور اس میں بھی بہت سارے حکومت کی نالائکیوں کے الزام بھی لگائے ہیں، اور بات کو ذرا کھل کے کیا. کیا کہتے ہیں آپ اس کو؟ ایک شعر ذہن میں آ گیا کہ نہ کہیں جہاں میں پناہ ملی، جو پناہ ملی تو کہاں ملی، میرے جرم میں خانہ خراب کو تیرے بندہ نواز میں. دیکھیں میرے صاحب بات اصل میں یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس بات کو محسوس کرے یا نہ کرے، لیکن پریشر تو بڑھ رہا ہے نا سر. اور عمران خان کا کیا ہے جی، وہ جو کہتے ہیں کہ وہ کسی فقیر کو، جس بادشاہ میں یہ روایت تھا کہ بادشاہ کی وفات کے بعد صبح جو پہلا شخص شہر میں داخل ہوگا وہ بادشاہ بنا دیا جائے گا، اور پھر بادشاہ بن گئے. اس کے بعد پھر کہا گیا کہ جی وہ فوج آنے والی ہے دشمن کی، اسے کہا حلوہ پکاؤ، فوج آنے والی حلوہ پکاؤ، اور قریب آ گئی حلوہ پکاؤ، محل میں پہنچ گئے، اس نے گدڑی اٹھائی اور چل دیا. عمران خان کے ساتھ کوئی پولیٹیکل سٹیکس نہیں ہے، اور ان کے گرد و پیش جو لوگ موجود ہیں ان کا بھی کیا ہے، آج یہاں ہے کل وہاں ہوں گے، پرسوں کسی اور جگہ ہوں گے، چوتھ کسی اور جگہ ہوں گے. ان کے گرد و پیش کے لوگوں پہ آپ نظر ڈالیں. لیکن سر اس پی ڈی ایم کی اس کیمپین کے نتیجے میں جس ادارے کو بھی ہدف تنقید بنایا جا رہا ہے وہ تو مشکل ادارہ ہے نا سر اس ملک کا، اور گڈ ول اس کی برقرار ہے، اس کی ساکھ اور اعتبار اور اعتماد برقرار ہے. یہ بہت ضروری ہے اس ادارے کے لیے، اور اس ملک کے لیے بھی جس کی سلامتی اور دفاع کی سب سے زیادہ ذمہ داری اس ادارے پہ، اور وہ اس کا گارنٹر ہے جی. اس لیے میرا خیال ہے کہ خود ادارہ بھی یہ بات چاہتا ہے کہ مسئلے کا درمیانی حل نکالا جائے، تاکہ یہ جو ایک کی کیفیت پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے اس سے نکلا جائے، اور ملک میں سیاسی سکون پیدا ہو، اور اس کی کچھ صورت جو ہے وہ آگے بڑھنے کا راستہ نکلے. اس وقت ملک اور سیاست جس بند گلی میں داخل ہو چکے ہیں وہ تو اس کے آگے تو کوئی راستہ نہیں ہے سر. وہاں تو ساتھ ٹکرا کے زخمی ہونا ہے اور خود کو برباد کرنا ہے جی. ٹھیک بات ہے، بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے رؤف طاہر صاحب.
آپ نے بہت رہنمائی کی ہماری، آپ کا بہت بہت شکریہ جی. بڑی کلیئر بات کی ہے انہوں نے. محمد علی درانی کا ہی پس منظر تو میں بیان کر رہا تھا تقریباً وہی بالکل. اور یہ بہت مزے کی بات کی ہے کہ وہ خلائی مخلوق نہیں خدائی مخلوق کو خدائی جانتے مخلوق ہیں، اور فیئر ڈیلنگ سے ہی سیاست میں سکون آتا ہے. سیاست کے بے سکونی ابھی اس چھائی میں ہوئی کوئی ہے. شک نہیں. اور اس میں یہ بھی ان کو یعنی اندازہ ہوتا ہے کہ شاید کوئی موو ہو رہی ہے، اور وہ موو کی سمجھ جا رہی ہے. وہ شاید اگر آپ زرداری صاحب کی بھی ٹیلی فونک رابطہ ہے جی جی فضل الرحمان صاحب سے، اور نواز جی. شریف سے بھی ہے، وہ آپس میں بڑے کیا طے کر رہے ہیں. اصل فیصلہ وہ اصل ہونا ہے. فیصلہ وہ ہے. تو سجاد میر صاحب، ایک اور اہم بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ ایم کیو ایم حکومت سے علیحدہ ہونے کا سوچ رہی ہے، اور اس کے متعلق بھی بات کریں گے، لیکن یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا. آپ رہیے ہمارے ساتھ. ہم سب صحیح تعلیمی اداروں کی تلاش میں رہتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں یہ صرف کلاسز لینا اور ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے. ویلکم بیک. سجاد میر صاحب، جیسے کہ بریک سے پہلے ہم ذکر کر رہے تھے کہ ایم کیو ایم نے حکومت سے الگ ہونے کا ایک اندیا دے دیا ہے. کیا لگتے ہیں کہ معاملات زیادہ سنجیدہ شکل نہیں اختیار کرے؟ دیکھیں، الگ تو وہ تب ہوں گے جب انہیں کہا جائے گا کہ الگ ہو جاؤ. جب انہیں کہا گیا تھا شامل ہو جاؤ، وہ شامل ہو گئے. یہ تو وہ لوگ ہیں نا جو اشارے پہ چلتے ہیں، وہ ایک دوسری بات ہے. خالد مقبول صدیقی نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، کیونکہ کل مصطفیٰ کمال نے کی تھی کہ میرا 3 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے، آپ اس کو 1 کروڑ 60 لاکھ ثابت کر رہے ہو. مردم شماری 3 سال سے پینڈنگ پڑی ہوئی. جی. یہ عجیب اس ملک کا حال ہے. لیکن دنیا کے دستور اپنے ہیں. ہمارے ملک میں مردم شماری کے ساتھ کرنے والے کے ساتھ اگر فوج کا آدمی ہوتا ہے تو تحفظ گنا جاتا ہے کہ بلا خوف و خطر وہ بندے پوچھ لے گا کتنے ہیں کیا ہے، اس کو چیک کرے گا. دنیا والے کہتے ہیں کہ جو اگر مردم شماری کرتے ہوئے آپ فوج ساتھ ہے تو اس کا مطلب ہے آپ جبری مردم شماری کر رہے ہیں. وہ ایک طرف ہم نے جس طرح ہمارا رواج تھا مردم شماری کی، اور مردم شماری کے نتیجے کے طور پر معلوم ہوا کہ کراچی کی آبادی جو تھی وہ ایک تو کراچی کے ڈسٹرکٹ کو شو کیا گیا، ڈویژن کو چھوٹا لیول پہ، پھر اس کی آبادی 1,60,000. انہوں نے کہا جی ہم تو 1 کروڑ 60 لاکھ نہیں ہے، لاہور کی 1 کروڑ 20 لاکھ ہے. لاہور میں تو دیہاتی علاقوں میں بھی شامل کیا ہوا نا لاہور شہر کی کیلکولیشن میں. تو کچھ ٹیکنیکل باتیں بھی تھی، کچھ علاقوں کے بارے میں تھا. لیکن ایک بات بڑی سمجھنے کی ہے کہ سب علاقوں کو اپنی آبادی کم نظر آتی ہے، وہ کہتے ہیں اور بڑھاؤ، اگرچہ بڑی ہوئی ہے. ایک پنجاب بیچارہ ہے جس کی آبادی کم ہو گئی، حالانکہ پنجاب کو اگر آبادی کم ہو یا زیادہ ہو تو اس حساب سے فیڈرل جو ہے اس میں سے شیئر ملتا ہے. تو ہمارے ہاں ایک رواج اور ہے. مجھے یاد ہے کہ جب 70s میں 73 یا 74 میں مردم شماری ہوئی تھی، بھٹو صاحب نے کرائی تھی، تو لاڑکانہ کی اور نواب شاہ میں جو گروتھ ریٹ تھا آبادی کا وہ کئی پرسنٹ 200-300% تھا. یعنی نواب شاہ جتوئی صاحب کا جو صوبائی وزیر اعلیٰ تھے اس وقت، اور وزیر اعظم جو تھے بھٹو صاحب لاڑکانہ، اس کا اپنے شہروں کی آبادیاں انہوں نے اپنے حساب سے شو کر دی. اب اگر آپ کراچی کی آبادی بڑھاتے ہیں تو اس پہ سندھ میں ایک شور پڑے گا کہ کراچی کی آبادی ٹھیک ہے، لیکن کراچی سے زیادہ جو ہے نا، کراچی کی آبادی جو ہے سندھ کی آبادی کے پرپورشن میں زیادہ نہیں بڑھ سکتی. وہ کہیں گے ہماری بھی گنو. اب سندھ صوبے کی آبادی آپ بڑھا دیں گے تو آپ یہ جو جعلی کام ہے پلیز یہ نہ کیجیے. حکومت نے شاید اب فیصلہ کیا ہے کہ اس کو نشر کیا جائے تو شور پڑ گیا ہے، پالیٹکس کا طریقہ ہے. اور ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ 3 سال کے بعد مردم شماری کرائی جانی چاہیے، ہر 3 سال کے بعد. مطلب یہ ہے کہ 3 سال تو ہو گئے ہیں، اس کو تو اناؤنس کرو، نئی مردم شماری آپ شروع کر دو. اچھا، نئی مردم شماری جب کرائی جائے تو میرا خیال میں اس وقت اس کے آپ یہ کہہ لیجئے کہ اس وقت شعور زیادہ ہوگا، یا اس وقت لوگوں کی سیاست زیادہ جاگ اٹھے گی کہ ہم بھی اپنے علاقے کی آبادی کو ایگزیگریٹ کر کے مبالغہ بیس طور پر زیادہ ثابت کریں. لیکن یہ بات یقینی ہے کہ کراچی کا مسئلہ جینون ہے. وہاں کے بہت سارے علاقے ہیں جو آبادی میں شامل نہیں کیے گئے ہوں گے. بہت ساری آبادیاں ایسی ہیں جن کو کچی آبادیاں کہتے ہیں، جس میں گرنے میں کوئی گڑبڑ ہوئی ہوگی.
اور اگر لاہور کی آبادی 1,20,00,000 ہے اور اس آبادی میں ان کے دیہات بھی شامل ہیں اصل میں، اور اگر کراچی کی آبادی 1,60,00,000 ہے جس میں دیہات وغیرہ سب نکال دیے انہوں نے، نکال دیا. وہ کہتے ہیں سندھ حکومت کی سازش کہتے ہیں، وہ تو سازش کی معنی کچھ کریں گے. تو اس حساب سے رزلٹ یہ ہے کہ یہ نہیں کہتے کراچی والے کہ ہماری آبادی 2 کروڑ ہوگی، وہ کہتے ہیں 3 کروڑ سے کم نہیں ہے. تو اس کا ایک پھڈا پڑنے کا جو ہے نا وہ اندیشہ پیدا ہوتا ہے، اور جواب میں پھر سندھ کے اندر ایک آواز اٹھے گی کہ ہماری آبادی، اس میں بلوچستان میں یہ ہوتا ہے کہ پختونوں کی آبادی وہاں بڑھ نہ جائے بلوچوں کی آبادی سے، اور بلوچوں کی آبادی کتنی ہے وہ دیکھا جائے. خیبر پختونخوا میں مسئلہ نسبتاً پرسکون ہے، اگرچہ سیاسی ایبٹ آباد ڈویژن جو ہے وہ الگ چلتا ہے اور اوپر والے پختون علاقہ جو وہ اور طرح سوچتا ہے. پنجاب میں اچھا سرائکی پنجابی کا مسئلہ تو ہے، لیکن وہاں آبادی کے لحاظ سے اس طرح کا تنازع نظر نہیں آتا. تو میرے خیال میں ہمیں کوئی بندوبست کرنا چاہیے کہ ہمارے سینسز جو ہیں وہ دیانتدارانہ ہوں، کیونکہ اسی پر بنیاد رکھتے ہیں آئندہ پروگرامنگ کی، اور اسی پر بنیاد رکھتے ہیں کہ آئندہ آپ نے ملک کو کس سمت پہ لے کے جانا ہے. آپ آبادی غلط شو کریں گے تو کیا آپ اکنامک جو پلاننگ کریں گے اور تجزیہ کریں گے، پالیسی بنائیں گے. تو یہ اس لحاظ سے بہت امپورٹنٹ. آغا نور صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. آغا مسعود صاحب ہمارے ساتھ ہیں، بالکل ہمارے دوست ہیں بہت عزیز، اور ماشاءاللہ صحافت میں بڑا نام کمایا، اور وزارت تو پھر وزیر تو کچھ بھی نہیں رہے کچھ عرصہ، لیکن یہ ایک اصل چیز تو یہ ان کا ایک پرانا جرنلسٹ ہونا ہے، اور ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم آغا صاحب. وعلیکم السلام میر صاحب، آپ کو اللہ سلامت رکھے. آپ جو تعریف کراتے ہیں وہ میں اس قابل نہیں ہوں، لیکن آپ بہت بڑے آدمی ہیں. نہیں بالکل، آپ ماشاءاللہ بڑا کام کیا آپ نے. میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ایم کیو ایم کہتی ہے ہم الگ ہو جائیں گے، اب مسئلہ مردم شماری کا ہے، اور مردم شماری کا مسئلہ یہ ہے کہ بہرحال کسی نے اناؤنس تو کرنی ہے. اب وہ اگر اناؤنس کریں گے تو اناؤنس کرنے کے بعد انہوں نے شاید اعلان کیا ہے کہ 3 سال کے بعد مردم شماری ہونا چاہیے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نئی مردم شماری کو انڈیکیٹ کر رہی ہے وفاق. کیا کہانی کیا ہے، کیسے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بات اصل یہ ہے کہ یہ مردم شماری کا جو مسئلہ ہے یہ تو لاسٹ ایئر جو 2 سال پہلے بھی اٹھا تھا، اور کراچی کی جو آبادی تھی آپ کو تو معلوم ہے کہ اس کو باقاعدہ کم دکھایا گیا، تو اس وجہ سے بھی ان میں ناراضگی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم کو اب میچور ہو جانا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے ملک جو ہے بڑا بحران سے گزر رہا ہے. پھر دوسری بات یہ ہے خدا نہ خواستہ اگر بالفرض یہ کہ آپ نے تیار کر لیا ہے کہ آپ حکومت سے ہٹ جائیں گے، تو اگر عمران صاحب کی حکومت کو کوئی نقصان ہوتا ہے یا وہ حکومت تحلیل ہو جاتی ہے تو اس سے تو ملک بے سمت ہو جائے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے گزشتہ 30 سال حکومت کی ہے، اور ہر حکومت میں نے یہ دیکھا ہے کہ کبھی ساتھ رہتے کبھی ساتھ نہیں رہتے، چاہے وہ نواز شریف صاحب کی حکومت ہو چاہے پیپلز پارٹی کی حکومت ہو بے نظیر صاحبہ کی. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ دیکھیے کنسنسس کا آبادی کا جو مسئلہ ہے یہ واقعی ایک بڑا سنگین مسئلہ ہے، اور آپ نے بالکل صحیح فرمایا ہے کہ اگر آپ اکنامک گروتھ کا انڈیکیٹر سامنے رکھیں گے تو آبادی کو پہلے رکھیں گے. پھر لوگوں کو اگر آپ فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، ان کو سوشل سیکورٹی دینا چاہتے ہیں، تب بھی آپ کو آبادی کا تناسب دیکھنا پڑے گا. تو یہ چیزیں جو ہے یہ ان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ غلط نہیں ہے، یہ ڈیمانڈ صحیح ہے. لیکن یہ کہ ویٹ اینڈ سی کی بات ہے نا. اگر 3 سال کے بعد اگر آبادی کا آبادی شمار ہوتا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس سلسلے میں ان کو ویٹ کرنا چاہیے. لیکن ان حالات میں جبکہ ملک کے اندر جو ہے بحران ہے بہت بڑا، ہر قسم کا بحران ہمیں نظر آ رہا ہے، پی ڈی ایم ہے، اور پھر اس کے بعد یہ کہ اگر ایم کیو ایم نے بھی یہ فیصلہ کیا تو میں سمجھتا ہوں ان کو یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، نہ ہی دھمکی دینی چاہیے. اس کی وجہ ہے کہ آپ تو میچور ہو گئے وہ لوگ، ایسا تو نہیں ہے کہ بالکل درست کہہ رہے ہیں. لیکن یہ کیا مسئلہ ہے کہ ہم آبادی کے مسئلے کو سیاسی بنا دیتے ہیں. میں نے ابھی کوٹ کیا ہے کہ 73 وغیرہ میں جو مردم شماری ہوئی تھی اس میں نواب شاہ اور لاڑکانہ کی آبادی اس نسبت سے آگے بڑھی تھی کہ کراچی کی بھی نہیں بڑھی تھی. کراچی میں تو مائگریشن ہوتی ہے، لوگ آتے ہیں. وہ ایک کا وزیر اعلیٰ تھا، ایک کا وزیر اعظم تھا. تو یہ جو ہم اس طرح کی سیاست کرتے ہیں کہ ووٹ میرے کتنے بنتے ہیں کتنے نہیں بنتے. دیکھیے میر صاحب میں آپ کو بتاؤں، میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں میں نے عرض کیا تھا کہ دیکھیے ہمارے سیاستدانوں میں خدا کا خوف نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ مفادات کی سیاست کرتے ہیں، وہ پاکستان کی سیاست نہیں کرتے، وہ عوام کی خدمت کی سیاست نہیں کرتے، وہ اپنے مفاد کی سیاست کرتے ہیں، وہ کاغذ میں پیسہ تلاش کرتے ہیں. تو جب لوگوں کا یہ انداز ہو تو آپ مجھے بتائیے کہ چاہے وہ مردم شماری ہو یا اس کے بعد یہ کہ کسی صوبے میں دیکھنا ہے کہ کتنی آبادی ہے، کم ہوئی ہے زیادہ ہوئی ہے، یا جیسے آپ نے فرمایا کہ ایکسٹرنل فیکٹرز کیا تھے. تو میں یہ کر رہا ہوں کہ
ہمارے جو پولیٹیشین ہے بیشتر، میں سب کی بات تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن بیشتر جو ہے وہ اپنے مفاد کی سیاست کرتے ہیں، ان کو ملک سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. اب دیکھیے 25 دسمبر کل آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور کل دیکھیے کہ ہم قائد اعظم کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کریں گے. ان کے کیا اقوال تھے، کس طرح انہوں نے زندگی گزاری، کس طریقے سے انہوں نے تن تنا محنت کی، کس طریقے سے وہ صادق اور امین بنے. تو آخر انہوں نے ایک ملک بنا کے دے دیا، بغیر مطلب یہ کہ کسی ایکسٹرنل امداد کے باوجود بھی ایک ملک بنا کے دے دیا. اب یہ جو سیاستدان ہیں، کیا یہ قائد اعظم کے وارث ہیں؟ میں نہیں سمجھتا تھا کہ بیشتر جو ہے وہ قائد اعظم کے وارث نہیں ہے، اور نہ ہی قائد اعظم کی فکر سے وہ قریب سے گزرے. تو مقبول صدیقی جو ان کے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم علیحدہ ہو جائیں گے، میں ان کو جانتا ہوں، میرے دوست ہیں اور اچھے خیالات کے حامل ہیں وہ، لیکن ان کو سوچنا چاہیے کہ ملک بحران سے گزر رہا ہے. یہ بہت چھوٹی چیز ہے مردم شماری. ٹھیک ہے، آپ انتظار کیجیے 2.5 سال کے بعد تو پھر الیکشنز ہوں گے، اور اس دوران اپنے پریشر آپ بلٹ اپ کرتے رہیے، بات کرتے رہیے. اگر آپ اس کو تہذیب بام کرتے ہیں، عوام میں لے کر آتے ہیں، تو جو پہلے مایوسی ہے، پہلے جو لوگ پریشان ہیں، اس میں اور پریشانی کا اضافہ ہوگا، جو ان کے حق میں بھی بہتر نہیں ہوگا. ٹھیک بات ہے. بہت شکریہ آغا مسعود صاحب، آپ نے بہت ہماری رہنمائی کی. بہت شکریہ آپ کا جی. یہ بڑا کراچی کے مسئلے کو بھی جانتے ہیں، ملک کے حالات کو بھی جانتے ہیں. ایک پیٹریاٹک اپروچ ہے ان کی، انہوں نے درست طور پر اس بات کا تجزیہ کیا ہے. ایم کیو ایم کو بھی سوچنا چاہیے، لیکن یہ حل کیا ہے؟ آپ اگر ہر مردم شماری کو ریجیکٹ کرتے ہیں تو مردم شماری دوبارہ کرانا. سندھ گورنمنٹ کا یہ ہے کہ یہ 5 کچھ بلاک انہوں نے کہ اس میں آپ کاؤنٹنگ کر لیں، اس میں بھی سیاست ہوگی کچھ نہ کچھ. سر جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں بھی سیاست ہوگی کچھ، لیکن ادھر مجھے پتہ نہیں کیوں کبھی کبھار لگتا ہے، ایسے پرسنلی میری بھی رہنمائی کیجیے گا، جیسے اب ایم کیو ایم کوئی نہ کوئی اپنا تاثر تھوڑے تھوڑے دنوں بعد اس طرح کا دے رہی ہے، تو اب کیا لگتا ہے کہ ان کا کچھ دبدبا تھوڑا کم نہیں ہو گیا؟ نہیں، دبدبا تو ان کا بہت کم ہو گیا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ کچھ دیر کے بعد نہ دے تو کیا کرے، ورنہ پہلے تو روز دیتی تھی، ہر بات ہوتی تھی. 1 سال کا مجھے یاد ہے کہ کیلنڈر ایئر میں 29 دن انہوں نے ہڑتال کی تھی. یعنی کہ پورے سال کی ہڑتالوں کے جو دن نکالے جائے تو کراچی میں 29 دن ہڑتال ہوئی تھی. 52 ڈیز کی تو چھٹیاں ہوتی ہیں ویسے، اب 29 دن اگر ہڑتال ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ 81 ڈیز تو گئے آپ کی لائف سے جیسی دے. اور کچھ اس کے رزلٹ کے طور پر اتنے ہی دن آپ کے بدلنی میں اور بے چینی میں گزرتے ہیں. رزلٹ تھا کہ کراچی جو کہ پاکستان کا صنعتی اور تجارتی کیپٹل گنا جاتا ہے، دارالحکومت گنا جاتا ہے، وہ ایک کیاس کا شکار ہو گیا تھا. فل سٹاپ پورے ملک کی مشینری جو تھی، صنعتی مشینری کا پہیہ جو تھا جام ہو کے رہ گیا تھا. تو کراچی کے معاملات پر اسی لیے غالباً اتنا بڑا ایکشن بھی کیا گیا، اور اس کے نتیجے کے طور پر کوشش کی گئی کراچی کو سنبھالا جائے، بوری بند لاشیں نہ نکلے. اس بات کوشش کی بتا لینے والے جو ہے نا وہ ناپید کیے جائیں. یہ ایک دیکھیے حالات کو اس حد تک خراب ہوتے دینا نہیں چاہیے تھا، وہ کیا گیا اور اس کے نتائج نکلے. اب بھی اس معاملے کو وقت پر اگر قابو کر دیا جائے تو بہتر ہے. اس کو اس سے لڑانا، اس کو اس سے لڑانا، یہ کوئی سیاست. تو سر 3 سال سے جو پینڈنگ چلا آ رہا ہے اتنے ڈیجیٹلائزیشن دور میں بھی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ صرف مفاد کی ہی جنگ میں یہ اتنا پینڈنگ کیا جاتا ہے، التوا کیا جاتا ہے؟ پینڈنگ اس لیے تھا کہ پتا تھا کہ جب بھی اعلان کیا جائے گا کچھ لوگ بولیں گے، اور وہ بولے ہیں 3 سال کے بعد بھی. تو بہتر یہی ہے کہ حکومت نے کہا کہ ایک اور کرا لیں گے، 3 سال کے بعد ہونی چاہیے، کہ ایک نئی مردم شماری کو اناؤنس کر دیں. یہ قلباً ان کی حکمت عملی ہے. لیکن یہ حکمت عملی بھی سیاست کی نظر ہو سکتی ہے، اور اس حکمت عملی کا اگر ایکچوئل جو فائدہ ہونا چاہیے مردم شماری کا، کہ آپ کے پاس درست ڈیٹا ہو، وہ حاصل ہوتا ہے. تو سر جو کراچی والوں کو پیکج بھی نہیں دیا گیا، وہ اعلان کر دیا گیا اور پیسے نہیں دیے گئے. جی وزیر اعظم کو سوچنا چاہیے کہ پیسے ان کے پاس ہیں کہ نہیں ہیں. آپ جا کے اعلان کر دیں. اب وہ کہہ رہے ہیں جی وہ تنخواہیں مانگی انہوں نے اسلام آباد پولیس نے کہ ہماری پنجاب پولیس کے برابر کر دیں. شہباز شریف پنجاب پولیس کی تنخواہ میں بہت اضافہ کر کے گئے تھے، تو انہوں نے کہا جی اچھا میں پوچھوں گا وزیر خزانہ سے کہ میں بادشاہ تو ہوں نہیں، میں وزیر اعظم ہوں. کراچی میں اعلان کر گئے 162 کروڑ کا، کتنے ارب کا، اور یہ وہ، اور 1 ٹکا نہیں دیا آپ کو. پیسہ آئے گا تو پلاننگ شروع ہوگی تو کام آگے بڑھے گا نا جی. اس طرح تو نہیں ہوتا. اس طرح تو نہیں ہوتا. پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیں.
वेलकम बैक। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। साजिद साहब, अब एक बड़ी अहम खबर सामने आई है सज्जाद मीर साहब कि रिकॉर्ड केस में एक बुरी खबर है कि पाकिस्तानी असासे मुंजमद करने की कार्रवाई शुरू हो गई है। कैसे देखते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान असल में देखिए वास्ते रेकोडेक जब मसला ये बड़ा अजीबोगरीब था, रेकोडेक के मसले पर आपको इनको ख्याल आया कि जो सिंधक का मंसूबा है वो भी हमने कोड़ियों के मोल लुटा रहे हैं। चीन के साथ हमारा एग्रीमेंट था और शायद उसमें कोई हमें 1% भी नहीं मिलता था। वो सारी चट्टानें जो सब चीज़ें थी, यहाँ कोई बंदोबस्त नहीं था, उनकी सफाई का वो उठा के चीन जाती थी, वहाँ साफ़ होती थी। तो पहली बार रद्दमल पैदा हुआ कि हम तो सोच रहे थे कि सिंधक के मंसूबे से हमारी किस्मत बदल जाएगी और ये काम हमसे चीन की मदद से करेंगे, वो उल्टा निकला। अच्छा, ये मंसूबा जो था चिल्ली के पास और ऑस्ट्रेलिया के पास एक कंपनी तो उनके पास था। हाँ जी। हमने कुछ मामलों में कुछ हमारी अदालतों ने फजल किया, अल्लाह का स्टील मिल वहीं उसकी रोक दी। रेकोडेक और वो एक रेंटल पावर था जहाज जो समुद्र में खड़ा हुआ था, जिसकी तुर्की की हुकूमत से मैंने पर्सनल रिक्वेस्ट करके गवर्नमेंट ने नवाज शरीफ ने की या किसने भी की, उनसे कहा गया कि भैया वरना वहाँ भी जुर्माना अरबों रुपए का आयद हो गया। वहाँ तो अरबों डॉलर के जुर्माने आयद होते हैं, क्या मुल्क बेचते हैं तो पूरा ना कर सके। अब जहाँ रेकोडेक पे आपको फाइन हुआ था, बड़ा लंबा चौड़ा फाइन था, तो आपने ये कहा कि स्टे ले लिया और ये कहा कि हमें 1 अरब पता नहीं कितने डॉलर जो है वो 1.5 अरब के करीब डॉलर जो है वो किसी फॉरेन बैंक में जमा कराएंगे इनकी कंपनसेशन के लिए, इसके लिए। अब वो कहाँ से जमा कराएंगे? हमें तो सऊदी अरब के पैसे देने थे तो चीन से लेके दिए हमने कुछ काम चलाना होता है तो सूद पे पैसे देते हैं, हुकूमत बताती भी नहीं, क्योंकि हुकूमत ये कह चुकी है कि हम अगर कर्ज लेना पड़ा तो हम खुदकुशी कर लेंगे। अब खुदकुशी तो होती नहीं है, लेकिन ये है कि ये कर्ज लेना आसान काम नहीं होता। तो पाकिस्तान ने वो अदा नहीं की है तो आलमी इदारे तो फौरन उनके दोबारा रिट जारी हो गई। अटॉर्नी जनरल आज कुछ बोल रहे थे, कुछ कह रहे थे कि पाकिस्तान क्या करेगा क्या नहीं करेगा। तो इस सिलसिले में कुछ वाज़ेह तौर पर हदायत जो है उन्होंने भी वर्जन आइलैंड पर ही मुकदमा की है और बाकी दुनिया के और मुल्कों पर भी कह सकते थे कि जहाँ जहाँ पाकिस्तान के असासे मुंजमद कर लिए जाएँ। ये पाकिस्तान का एक बहुत सेटबैक है, यानी सेटबैक इसलिए नहीं कि इतने पैसे हम कहाँ से देंगे, बल्कि सेटबैक इसलिए भी है कि आलमी सतह पर आपका इमेज खराब होता है कि आप आलमी माहिदे करते हैं उन पर पूरा नहीं कर पाते। आप चाहते हैं, आपने ये जो माहिदा हुआ था रेकोडेक का, इसमें कोई शक नहीं है कि ये करोड़ियों के मोल आपने कोई माइनिंग जो थी उनके सपुर्द कर दी थी। और ऐसे ही पुराने माहिदे किसने किए, इधर तहकीक तो कराए ना, कौन थे? कुछ ब्यूरोक्रेट होंगे ना जिन्होंने पैसे लेकर ये सारे माहिदे किए होंगे, उनको पकड़ा जाना चाहिए, नहीं तो उनकी उनको टाइट करना चाहिए। अगर हम ये माहदे भी नहीं कर सकते तो क्या क्या ले रहे हैं। और WTO जो एक 2005 में नाफिज होना था, तो एक साहब ने बड़े दावे से कहा था कि जिस जॉइंट सेक्रेटरी ने इस पर साइन किए होंगे इतने बड़े पलंदे पे, उससे उसे पढ़ा तक नहीं होगा, उसको पता नहीं क्या होगा। यहाँ से कहा जाए दोसर कर दिए। हम आलमी माहिदों को नॉन सीरियसली लेते हैं और ये कोई दुरुस्त बात नहीं है, हमें उसको देखना चाहिए करते हुए वक्त भी और उसे मनसूख। तो सज्जाद मीर साहब, अटॉर्नी जनरल जो पाकिस्तान के ऑफिस के, उन्होंने स्पेशली इस पर रद्दमल देते हुए कहा है कि जी पाकिस्तान को सुने बगैर हुक्म दिया गया है, तो क्या ये वाकई पॉसिबल है? नहीं, सुने बगैर हुक्म दिया गया तो आप उसका इलाज ढूंढ लें। आप उसके बाद कानूनी तौर पर कहाँ जाएंगे? अगर आपके असासे मुंजमद कर लिए, प्रोसेस शुरू हो गया है, आप उसे कैसे रुकवाएंगे? आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। अगर कोई अपनी दरख्वास्त लेकर वहाँ के हाई कोर्ट में गया था तो आपको उसके लिए कुछ उपाय करना चाहिए था, आपने नहीं किया। वो बड़ी फर्में इंटरनेशनल माफिया हैं, वो तो आपकी हर चीज़ पर कब्जा कर लेती हैं और राह चलते आपके असासे जब्त करने का भी प्रोसेस अगर शुरू कर देती हैं, तो आपको सोचना चाहिए कि हम इसको कैसे बचा सकते हैं। तो सर अब अपने क्लोजिंग रिमार्क्स भी नाज़रीन को दीजिएगा। क्लोजिंग रिमार्क्स यही हैं जी कि कुछ लगता है कि बातचीत शायद शुरू हो रही है या कोई मामला चल रहा है। अल्लाह करे कि हुकूमत, अपोजिशन और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई हम आहंगी पैदा हो जाए। सिर्फ हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट दावा न करे हम सेम पेज पर है, बल्कि ये है कि तीनों फरीक या उससे अलग फरीक भी अगर हैं, कुछ लोगों का अपोजिशन भी 2 हिस्सों में है, एक पीपल्स पार्टी, एक मुस्लिम लीग नून, तो अगर चारों फरीक ऑन सेम पेज हो जाए तो अच्छी बात है। जी तो नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। अपना ख्याल रखें, अपनी खातिर, अपने प्यारों की खातिर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।